السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج آپ کا کلاس 12 پولیٹیکل سائنس کا لیسن 3 کا B.7 اور یہ جو ہمارا B پوائنٹ چل رہا ہے غربت اور ترقی، یہ اس کا آج کا لاسٹ حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے اپنے جو لاسٹ لیکچر میں دیکھے تھے، ہم نے سبز انقلاب کے بارے میں معلومات حاصل کیے تھے کہ کس طرح سے ہمارے پاس جو زراعت کی ترقی کے لیے ایک کوشش کی گئی تھی، اور یہ بہت بہترین کوشش تھی جس نے ہندوستان کو، ہمارے ملک کو، بھارت کو اناج کی ضرورت کے لحاظ سے کیا کر دیا تھا، خود کفیل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے ہمارے جو ہوا تھا کہ 1980 کے بعد سے بھارت میں جو ہے ایک معاشی بحران آ گیا تھا، اکنامک کرائسس آ گئے تھے، یعنی حالات بہت زیادہ معاشی طور پر خراب ہو گئے تھے، اور اس سے نکلنے کے لیے حکومت کو IMF سے قرضہ لینا پڑا تھا، اور الگ الگ جو ہے پالیسیز اپنانی پڑی تھی، جیسے کہ معاشی آزاد خیالی اور عوامی شعبے کی نجکاری۔ یہ امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو کیا تھا، یہ جو ہوا تھا 1991 کے ڈیوریشن میں ہوا تھا، اور اس وقت کے فائنانس منسٹر جو تھے منموہن سنگھ تھے، اور ان کے ہی مشورے پہ ایک یہ بہت بڑا نیا ایک معاشیات میں چینج لایا گیا تھا ہمارے ملک کے، اور اس کے بہت زیادہ پازیٹیو نتائج بھی حاصل ہوئے تھے۔ یہ ہم نے معلومات حاصل کر لیے تھے۔ آج ہم کو جو ہے یہ ہمارا جو تھرڈ والا جو لیسن چل رہا ہے، اس میں جو ہم جو غربت کی معلومات لے رہے ہیں، تو اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے غربت کے خاتمہ پروگرام۔ اب یہ تو ہو رہا تھا، یہ سب کچھ حالات چل رہے تھے، یہ تمام کوششیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت ہند نے بھی بہت سے پروگرام بنائے جس کے ذریعے سے کیا کیا جائے، غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے، یعنی چوطرفہ کوشش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوشش یہاں سے نہیں، یہ پورے اقوام متحدہ کے ذریعے سے دنیاوی لیول پر ہو رہی۔ اب یہ یہاں پر بھارت کا کیسا ہمارے پاس کا معاملہ ہے کہ یہاں دیہات زیادہ ہے، گاؤں زیادہ ہے، گاؤں رہنے کی وجہ سے یہاں کے لوگ زیادہ جو زراعت پر منحصر ہے، اور کیسا ہے گاؤں میں لوگوں کی تعداد زیادہ رہنے کی وجہ سے غربت بھی اگر دیکھیں گے تو پھر وہاں پر ہی زیادہ نظر آئے گی، اور غربت کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر دوسری طرف جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر شہروں میں بھی مسائل آتے ہیں، شہروں میں بھی الگ الگ ٹائپ کے بے روزگاری ہوتی ہے، غربت آتی ہے۔ تو اب یہ غربت کے خاتمے کے پروگرام میں ہے، جو سب سے پہلا مینس ہم کو کہاں پر فوکس رکھنا تھا گورنمنٹ کو، سب سے پہلے دیہاتوں پر، گاؤں پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ان کی تعداد زیادہ ہے، یہاں پر رہنے والے لوگ زیادہ ہیں، تو پھر ہم کو جو اصلاحات کرنے تھے غربت کے خاتمے کے لیے، جو بھی پروگرام کرنا تھا، تو اس کا اسٹارٹ کہاں سے ہونا تھا، یہی یہ گاؤں کے لیول سے۔ تو اس کے لیے ایک جو ہے ایک بنایا گیا تھا جواہر گرام سمردھی یوجنا، اور یہ جو تھی کب بنائی گئی تھی، یہ ایک اس کی جو نئی شکل آئی تھی 1999، مطلب 1999، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک اسکیم تھی، اب اسکیم میں کیا تھا دیکھیے کہ مطلب ایک گرام سمردھی یوجنا ہے، نام سے ہی سمجھ جائیے، گرام یعنی گاؤں، سمردھی یعنی اس کو مضبوط کرنا، اور اس کا پروگرام، اور یہ جو ہوا تھا جو بعد میں پہلے تو تبھی کیا ہی گیا ہے، لیکن یہ ابھی بھی 2019 میں بھی اس کو کیا ہے۔ تو اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیے، یہ یوجنا کی نئی شکل ہے جو 1999 میں شروع کی گئی، تاکہ کیا کیا جائے، ملک کے بنیادی ڈھانچوں کو تعمیر کی جائے، دیہاتوں کو قریبی شہروں سے روڈ کے ذریعے سے جوڑا جائے، دیہاتوں کو سماجی اداروں، اسکولوں اور اسپتالوں سے جوڑا جائے۔ یہ ہے یعنی سمردھ کرنا، گاؤں کو کیسا کرنا ہے، مضبوط کرنا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کے بنیادی ڈھانچے کو پہلے اچھا مضبوط کرنا ہے، پھر اس کے لیے شہروں سے بھی ان کو جوڑنا، یعنی کہ راستے رہنا۔ آج بھی ایسے بہت سارے ہمارے ملک میں دیہات ہے کہ جہاں جانے کے لیے راستے بھی نہیں ہیں۔ ہم الحمدللہ سے ہم لوگ سٹیز میں رہتے ہیں، ہم کو ہر طرح کی سہولت اویلیبل ہے، لیکن بہت سارے گاؤں کو ابھی بھی اچھے راستے نہیں ہیں، وہاں پر وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے انہیں کئی کلومیٹر کچے راستوں پر پیدل بھی چلنا پڑتا ہے، یا پھر راستے میں تالاب وغیرہ پڑتے ہیں تو پانی میں سے بھی جانا پڑتا ہے، اور ایسے ٹی وی پر نیوز بھی آتے ہیں کہ ایسا اتنا زیادہ ہوتا ہے پانی وغیرہ بارش کے دنوں میں، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول کو بھی جانے کے لیے اس میں سے آدھا آدھا ان کا جسم پانی میں رہتا ہے، ویسے ان کو ویسی حالت سے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا، تو یعنی یہاں پر یہ ہے، یہ جواہر گرام سمردھی یوجنا میں کہ دیہاتوں کو قریبی شہروں سے جوڑنا ہے، لیکن اچھی روڈ کے ذریعے سے، تاکہ اگر ان کی کچھ بھی ضروریات ہو تو وہ آسانی سے شہر جا سکیں اور آ سکیں۔
फिर देहातों को समाजी इदारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ा जाए, यानी कि देहातों में ये बेसिक चीज़ें इनको हासिल हो, तालीम भी हासिल हो उनको, और मेडिकल जो सहूलत है वो भी हासिल हो। हमने देखे हैं, हाँ, डेफिनेशंस में गुर्बत के, कि अगर ये तालीमी सहूलत हासिल नहीं है, मेडिकल सहूलत हासिल नहीं है, तो वो भी गुर्बत में ही शुमार होगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है। समझ रहे हो ना आप? तो ये ग्राहम सॉरी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में यही रखा गया था कि देहातों को इस तरह से जोड़कर उनकी तरक्की के लिए कोशिश की जाए। अब उसके बाद वाला जो है नेक्स्ट है आरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आरडीपी ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, तो अब ये किसके लिए शुरू हुआ है? तो ये भी देहातों के लिए ही। और इसका क्या था, ये कब शुरू हुआ था? 1978 से 79 के दरमियान पहली बार। आगे भी ये लागू है, अभी भी चलता है। ठीक है, अब इसमें क्या थे मकासद? देही आबादी के लिए खुद रोजगार के मौाक़े फराहम किए जाए, देही आबादी को आमदनी के ज़राए मुहैया कराए जाए, यानी कि उनको रोज़गार इस तरह से कि उनको वहीं पर, वो जो लोग जहाँ रहते हैं उनको वहाँ पर मुकामी सतह पर ही उनको रोज़गार मिले, और उनके वहाँ से आमदनी भी उनको हासिल हो जाए, जिससे उनके मतलब जो भी है ज़रूरियात ज़िंदगी उसकी तकमील हो। ठीक है, ये एक था, ये सेकंड था आरडीपी। अब उसके बाद वाला जो है आगे का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, अब आवास यानी कि घर। अब जो मकान जो रहता है इंसान के लिए एक सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि नहीं? जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है इसमें रोटी कपड़ा और मकान। तो अब देही इलाकों में कैसा होता है, लोगों के पास है ना अक्सर मकानात नहीं होते। कभी हम लोग हैं ना जैसे ट्रैवलिंग करते हैं, बस वगैरह से जाते हैं, तो देहातों से जब गुजरती है तो देखिए कैसे एकदम उनके कच्चे मकानात होते हैं जो महफूज नहीं रहते। थोड़ा सा मतलब बारिश वगैरह आ गई तो उनके गांव, उनके मकानात ढह जाते हैं, जिसमें दब कर कई हम न्यूज़ आती है ऐसी कि लोग मर गए, छोटे बच्चों की मौत हो गई, ये इस तरह का। तो फिर इस तरह से ये एक स्कीम जारी की गई थी, ये 1985 से, कि सबके लिए घर हो, यानी ये भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, वो भी उसको हासिल हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब लोग रहते हैं उनको घर मुहैया करवाया जाता है। तो ये भी एक स्कीम है, और ये भी किसके लिए की गई है? गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, और किसके लिए? देही इलाकों के गरीबों के लिए। ये सिटी लेवल पर भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है। सिटी में, सिटी में देखिए पहले था घरकुल, कभी आपने सुना होगा। और रेलवे स्टेशन साइड अगर आप लोग जाएंगे उधर देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मकानात बने हुए नज़र आते हैं, वो घरकुल स्कीम के तहत, यानी गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत देकर, और उनको एक छोटा सा क्यों ना हो, 2 रूम का रूम घर क्यों ना हो, लेकिन उनको एक मुहैया करवाया जाता है, ये भी गवर्नमेंट की जानिब से। अब ये हो गए हमारे 3 स्कीम्स, हमने अभी तक के देख लिए। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, उसके बाद हमने देखे आरडीपी, फिर उसके बाद हमने देखे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। अब नेक्स्ट वन है महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट, इसको मनरेगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये जो बनाई गई है स्कीम, इसके तहत देखिए कि ये स्कीम जो है ना 2005 में शुरू की गई थी, और इसमें कैसा है, हर देहाती खानदान को 1 साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार के लिए यकीनी और मुकम्मल गारंटी दी जाए, ये रहता है मनरेगा में। इस तरह का ये स्कीम जो है अभी भी जारी है। ठीक है, अभी जो हमारे पास लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में हमने देखा है कि कई हज़ारों लाखों की तादाद में मज़दूर अपने गांव को वापस गए थे, और वहाँ पर उनको इसी स्कीम के तहत रोज़गार देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कितनों को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग जो गवर्नमेंट के काम वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ पर इस स्कीम के तहत उनको साल में से कम 100 डेज रोज़गार उनको पक्का यकीनी दिया जाता है, ताकि उनकी जो है अखराजात की उनकी तकमील हो सके। ये एक मकसद रखा गया है कि वो बेरोज़गार ना रहे। तो 360 दिन में से 100 दिन तो गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाते हैं, लेकिन बाकी दिन तो उन लोगों को खुद से कोशिश करनी होती है। तो ये मनरेगा कानून जो है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट से ही आए वाला है,
اور جب کانگریس کی حکومت تھی اس وقت جو اپوزیشن میں بی جے پی تھے اس میں انہوں نے بہت سارے نقص نکالے تھے اس اسکیم میں، لیکن آج جو گورنمنٹ بی جے پی کی ہے وہ بھی اسی اسکیم کو فالو کر رہی ہے روزگار دینے کے لیے. تو یہ سب کچھ ہے، یہ پالیٹکس ہے. چلیے ہاں، تو اب اس کے آگے کا جو ہے اس طرح سے جو ہے الگ الگ گاؤں کے سطح پر جو کام ہوتے ہیں ڈیم وغیرہ کا یا پھر دوسرے کچھ بھی زراعت سے متعلق، تو ہر اس میں ہے نا ان لوگوں کو، گاؤں کے ہی لوگوں کو یہ روزگار دینے کی اس میں منریگا میں کوشش کی جاتی ہے. اب اس کے بعد والا جو ہے نیکسٹ ون ہے سانسد آدرش گرام یوجنا. اب سانسد کسے کہیں گے؟ سانسد یعنی کہ جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے سانسد. اب اس میں کیا ہے، تو یہ جب یہ اسکیم جو جاری کی گئی ہے دیکھیے یہ ہوئی تھی لانچ، اس کو جب کیا گیا تھا 11 اکتوبر 2014 میں. اور اس کو جو ہے اس کے اوپر جو عمل کیا گیا تھا وہ ہے 2019 میں. اور یہ کس کے ذریعے سے کیا گیا ہے؟ یہ اس سانسد آدرش گرام یوجنا کا لانچڈ ادگھاٹن جس نے کیے؟ نریندر مودی. اور اس کا جو ایریا رہے گا تو وہ کون سا ایریا رہے گا؟ دیہات. مطلب یہ کہاں پر کرنا ہے؟ تو اب یہ جو ہے سانسد آدرش گرام یوجنا، تو اس میں کیا ہے، تو ہر ممبر پارلیمنٹ کو اپنے حلقہ انتخاب کے کسی 3 پسماندہ دیہات کو منتخب کر کے گود لینا ہے. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے ممبر جن کو لوک سبھا راجیہ سبھا جو ہوتی ہے اس کو کہیں گے پارلیمنٹ، اور وہاں کا جو ممبر ہوگا تو وہ جو جہاں سے چن کر آیا ہے، اگزامپل اگر وہ ناندیڑ سے چن کر گیا ہے تو اسے ناندیڑ کے پاس کے جو دیہات ہے 3 ایک دم بہت ہی غیر ترقی یافتہ پسماندہ، ان کو منتخب کر کے ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ گود لینا ہوگا، اڈاپٹ کرنا ہوگا. اور ان تینوں دیہاتوں کو ترقی یافتہ بنانا ہے. ان تینوں دیہاتوں کے سماجی ڈھانچے، روڈ، سڑک، سماجی اداروں، دواخانوں اور اسکول کو ترقی یافتہ بنانا ہے. یہ ہے سانسد آدرش گرام یوجنا کہ وہاں پر ہر چیز سہولت اس سانسد کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کی ہو یا پھر ان کی جو سماجی زندگی ہے اس کے متعلق ہو، یا پھر سڑک ہو، دواخانہ ہو، ان سب کو ترقی یافتہ کرنا. کیونکہ انہیں گود لیا ہے نا، جس طرح بچے کو ایک گود لیتے ہیں، دیکھیں اڈاپٹ کرتے ہیں تو اپنی اولاد کے جیسا اس کو پال کے بڑا کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پر گاؤں کو اڈاپٹ کر رہے، یعنی تم اس کو اپنا سمجھ رہے، اور تم جس جگہ سے چن کر گئے اس جگہ کو ترقی یافتہ کرنا اس وہ ممبر کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک اسکیم شروع کی گئی. اس میں پتہ نہیں ابھی کتنا زیادہ سکسیس حاصل ہوا ہے، کیونکہ ابھی اس کو زیادہ وقت نہیں ہوا ہے. یہ اپلائی کب ہوئی ہے؟ 2019 میں. تو اب یہ یہاں پر ہر پارلیمنٹ ممبر کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 3 گاؤں دیہی علاقوں کو لے اور ان کو ترقی یافتہ بنا دے. اور اگر سوچیے، اگر یہ انہوں نے بالکل سچے دل سے اور ایمانداری سے ہر پارلیمنٹ کا جو ممبر ہے اس نے اگر یہ کام کیا، تو پھر یہ ہمارے پاس کے جو گاؤں دیہات ہے وہاں سے غربت کا بھی ایک تو خاتمہ ہوگا، اور ہمارا ملک ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اور ترقی یافتہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ اپنا ہی نہ سوچے، بلکہ جہاں سے ہم گئے ہیں چن کر ان کا بھی سوچے، اور سماج کی جو کمزور طبقہ ہے اس کا بھی سوچنا ضروری ہے. اور یہ سوچ آج کل بالکل نہ کے برابر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد والا جو ہے نیکسٹ ون ہے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا. ہر ہاتھ ہنر ہر ہاتھ کام. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے، یہ جو اس پہ نام سے ہی سمجھ جائیے کہ ہر ہاتھ ہنر یعنی کہ ٹیلنٹ رہنا، اور اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہوگا تو ہمیں کام بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ جو ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں اس کے بارے میں خاص کر کے ایک بات یاد رکھیے کہ ہم یہ جو دیکھ رہے تو دیہی نوجوانوں کے تعلق سے ہے، یعنی کہ دیہات میں روزگار ملے، دیہات کو مرکز میں رکھا گیا ہے اور ان کے لیے یہ تمام اسکیم ہے. ٹھیک ہے نا، سٹی لیول پر بھی ہے لیکن یہاں پر مین ہم نے کیا دیکھی کہ ہمارے پاس دیہاتوں میں آبادی زیادہ ہے، بے روزگاری ہو رہی، وہاں پر غربت میں اضافہ ہو رہا، تو وہاں جو نیچے سطح سے ہی اصلاحات کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اب یہ جو یوجنا ہے اس میں کیسا ہے کہ ہر دیہی نوجوان جو ہوتے ہیں دیہات کے، ان کو کیا کیا گیا ہے اس میں مہارت سے، اکثر دیکھتے کہ ان لوگ ہے نا ایکسپرٹ نہیں رہتے،
ان کے پاس ہے نا کوئی ایک خاص ٹیلنٹ نہیں رہتا ہے. اگزامپل کے طور پر جیسا کمپیوٹر نالج ہو گیا، یا پھر یہ ٹیکنیشینس جو رہتے ہیں، اے سی کا کام کرنے والے ہیں، یا پھر فیشن ڈیزائننگ، اس طرح کا یعنی ایک کوئی ٹیلنٹ ان میں نہیں رہتا. اور ان کو نہ ایسے ٹریننگ کا موقع ملتا ہے کیونکہ وہ چھوٹے علاقے سے رہتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بے روزگار ہوتے ہیں. کیسا ہے دیکھیے کہ ہر ایک کو نہ گورنمنٹ جاب ملے یہ ضروری نہیں، ہر ایک کو پرائیویٹ جاب بھی مطلب اچھی کمپنیز وغیرہ میں مل جائے یہ بھی ضروری نہیں. تو اگر ہمارے پاس اگر ٹیلنٹ ہے، اگر ہم کسی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، تو ہم اپنے طور پر پرائیویٹ طور پر بھی روزگار حاصل کر سکتے ہیں، پیسہ کما سکتے ہیں. جیسے فیشن ڈیزائنرز ہوتے ہیں، ان لوگ کا کیا ہے، انہوں کہیں جاب کر رہے نہیں، بلکہ سیلف ہوتے ہیں، اپنے طور پر ہی اپنی جو ہے بوٹیک وغیرہ ڈال لیں گے یا جو بھی کام کرنا ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم کو کمپیوٹر کا نالج ہے تو پھر وہاں پر کمپیوٹر ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ کھول سکتے ہیں اور وہاں سے بھی ہم روزگار حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر اس میں ترقی ہو جائے تو پھر تو ہم دوسروں کو روزگار دینے کے بھی قابل بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ یہاں پر یہ پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا یہ اسکیم جاری کی گئی. کب شروع کی گئی ہے؟ 2015 میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دیہی نوجوان جو ہے ان لوگوں کو ایسی ٹریننگ دی جائے جس کے ذریعے سے وہ روزگار حاصل کرنے کی ان کے اندر مہارت آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ہم نے تمام اسکیمز دیکھے، ٹوٹل 6 دیکھے. ہاں. اور ہر ایک میں کسی نہ کسی طریقے سے دیہی علاقوں میں ترقی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ان کے کیا نتائج حاصل ہوئے وہ دیکھ لیں گے ایک شارٹ میں، کہ اس سے کیا ہوا. نئے روزگار صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. دیکھیں ہم نے الگ الگ قسم کے منریگا کے ذریعے سے دے رہے صنعتیں بھی قائم کی جا رہی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی، لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ تمام یہ جو معاشی اصلاحات ہوئے ان کے یہ نتائج ہے کہ یہ تمام ہو رہا ہے، یہ حاصل ہو رہی، کوششیں ہو رہی ہیں. بھارت میں نجی شعبے کو زیادہ قوی بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ پرائیویٹ جو رہتے ہیں ان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی. کیونکہ دیکھیے آبادی بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ کہاں تک کہ گورنمنٹ جاب دے گی، تو اس کے لیے جو پرائیویٹ ہے ان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے بھی لوگوں کو روزگار حاصل ہو. چھوٹے اور اوسط درجے کی صنعتوں کی مدد کی جا رہی ہے. جو لوگ چھوٹے چھوٹے صنعت چلاتے ہیں، چھوٹے لیول پر رہتی ہیں، تو ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے لون وغیرہ دے کے ان کی بھی مدد کی جاتی ہے. اب حکومت اور این جی اوز بھی بہت سے معاشی امور پر رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ مینس یہاں پر اگر یہ کریں گے تو ہم اتنا فنڈ دے سکتے ہیں، قرضہ دے سکتے ہیں. اس طرح کی رہنمائی پہلے یہ نہیں ہوتی تھی. دیہی علاقوں میں صحت، تعلیم کے ساتھ دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. کوششیں ہو رہی ہے، ابھی پورا کمپلیٹ ہوا یہ ضروری نہیں، لیکن ہاسپٹل بھی قائم کیے جا رہے ہیں، اسکولس بھی ہے اور دیگر بنیادی سہولتیں دی جا رہی ہیں. بھارت کارپوریٹ سیکٹر بہت سی سماجی ذمہ داریاں پوری کرنے لگے ہیں. ان تمام کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار بھی حاصل ہو رہا، ان کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تعلیم سے بھی وہ لوگ جڑ رہے ہیں، الگ الگ ہنر بھی ان لوگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پورا مسئلہ تو حل نہیں ہوا ہے، لیکن ہم ایک پازیٹیو وے میں ایک مثبت روڈ پر چل رہے ہیں اور آگے جا کر انشاءاللہ اس کے اور اچھے سے رزلٹ آئیں گے. تو لیکن اس سے کیا ہوا ہے کہ جو ہے ورلڈ لیول پر یہ ایک کامیابی حاصل ہوئی ہے، سب نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 2005 اور 6 میں جو ہمارے پاس 54.07 تھی وہ آج صرف 27.05 رہ گئی ہے. یعنی کہ غربت ہاں اتنا کم ہوئی ہے. یہ ایک ہمارے لیے کیا کہیں گے کہ ایک اچھا ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس حالات اچھی طرف جا رہے ہیں. لیکن ابھی پتہ نہیں، کیونکہ ابھی یہ جو سب کچھ اچھا تو ہوا ہے یہاں تک کہ تو ہم نے دیکھے، لیکن ابھی جو حالات ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کے بعد بہت سارے مسئلے آئے ہیں. بے روزگاری بھی بڑھی ہے، اور اگر بے روزگاری بڑھے گی تو پھر غربت بھی بڑھے گی. اور اس کے لیے ابھی کیا حالات چل رہے ہیں کرنٹ، آپ اس کے لیے تھوڑا سا اویئر رہیے، ٹی وی دیکھیے، نیوز دیکھیے، اور نیوز میں بھی صرف اور صرف سشانت سنگھ، کنگنا وغیرہ نہ دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ کیا حالات ہیں ہمارے ملک کے اور کس طرح سے خراب ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ اس کے لیے کیا کر رہی ہے. تھوڑا سا اویئر رہیے. تو چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارا جو تھرڈ لیسن کا بی پوائنٹ بھی ہے وہ آج ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب جو لاسٹ رہ گیا ہے صنفی مسائل وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے.
چلیے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.